اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور آیت نمبر 130 تک ہم نے پڑھا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو جو پیغام دیا تو فرعون اور اس کے درباریوں نے اس کی جو قوم تھی اس نے اس کا انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، جیسا کہ آیت نمبر 130 میں پڑھا ہم نے، بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت جو کہ بڑی عظیم الشان رحمت اللہ تعالیٰ کی، جو ہر چیز کے اوپر ہے، کائنات کی ہر چیز کے اوپر رحمت ہے، اور انسانوں کے اوپر خاص کر ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چانس دیا اور اس کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ رجوع کرے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے۔ لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، بلکہ ان کی ہٹ درمی جو بڑھتی گئی۔ اور آیت نمبر 131 میں ان کی آپ اس میں ان کا جو رویہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی ہٹ درمی کیا تھی۔ تو یہاں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ موسیٰ کی نحوست ٹھہراتے۔ تو یہاں پہ جو یہ انسان کا جو رویہ ہے کہ جو بھی اس کے اوپر جو مصیبت آتی ہے، وہ اکثر جو لوگ ہیں اس کو دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جیسے ایک گھر کے اندر ہو تو وہ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اسی طرح اگر وہ ایک ملک کے اندر ہوں تو حکومتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، جو لوگ ہیں حکومتوں کے اندر جو لوگ ہیں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ہر کوئی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے اوپر اس کو ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، اور جو ان کے ان کو جو خوشحالی آتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی جو ہماری صلاحیت ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملی، ہمیں خوشحالی جو ہمارے اوپر آ رہی ہے یا ہمارے اوپر جو انعامات ہو رہے ہیں، یہ ہماری یہ صلاحیت ہے، یہ ہمارا کوئی فن ہے، یا ہم نے پلاننگ ایسی کی تھی کہ جو یہ خوشحالی ہمارے اوپر آئی۔ جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ ہماری اتنی غلطیوں کے باوجود، ہماری اتنی جو کہہ لیں کہ مسٹیک جو ہم کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہیں جو ہماری چھوٹی سی جو ایفرٹ ہے اس کو بھی ہمیں ضرور اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو آل فرعون تھی، جو فرعون اور اس کے جو قوم تھی، تو وہ جو خوشحالی کو اپنی طرف منسوب کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اپنی صلاحیت ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ہم نے خاص اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو یوز کر کے ہم نے یہ بینیفٹ حاصل کیے ہیں۔ تو اس کے برعکس جب ان کے اوپر کوئی مشکل میں پڑتے تو وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں پہ نحوست کے بارے میں بھی ایک جو کنسیپٹ کریٹ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نحوست ہوتی ہے ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی بھی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر وہ یہ کہنا کہ یہ کسی کی نحوست ہے یا کسی کی وجہ سے، یا کوئی اب میں صبح اٹھاؤں تو یہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، تو اگر صبح اٹھ کے اور کوئی جو لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے بنائے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہوگا، اگر کسی کہہ لے کہ کوئی جب کوئی گھر سے نکلے تو اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بڑے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن جب کہ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جو ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے ہماری اپنی کسی نہ کسی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی ہم نے مسٹیک کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ مصیبت آتی ہے۔
تو یہ جو نحوست ہوتی ہے یہ کسی کی وجہ سے نہیں آتی، یہ ہر انسان کی اپنی ہی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہاں پہ جو عربوں کے یہاں پہ جو طائر کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ نحوست کیا گیا ہے، تو عربوں میں بھی یہ جو اسلام سے پہلے یہ ان کے اندر یہ بہت چیز تھی کہ وہ یعنی کہ پرندوں سے وہ چیزیں نکالتے تھے۔ جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ سڑکوں میں بیٹھ کے جو طوطا جو پھال نکالتا ہے تو اس سے ہم اپنی جو قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ لیکن یہ جو عرب تھے، یہ جب سے یہ پرندوں سے مدد لیتے تھے کہ وہ پرندوں کو اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا تو وہ کام ہو جاتا، اگر پرندہ لیفٹ طرف جاتا تو وہ کام نہیں ہوتا۔ اس طرح کے انہوں نے بہت سی وہ چیزیں بنائی ہوئی تھیں، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو نحوست ہے، کوئی چیز کی نحوست نہیں ہوتی، جو بھی ہوتی ہے یہ ہماری اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہماری اپنی جو غلط پلاننگ ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو قوم تھی فرعون کی، تو انہوں نے بھی جو یہ رویہ انہوں نے جو خوشحالی آتی تو اپنی طرف منسوب کرتے، اور اگر کوئی مشکل آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نحوست کو قرار دیتے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کی روش سے اپنی زندگی میں باز آنا چاہیے، اور جو اپنی ذمہ داری ہے ہمیں خود قبول کرنی چاہیے۔ ہماری جو غلطی ہے، ہماری جو مشکلات ہیں، اس کو ہمیں خود ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور خود ہی اس کو سولو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہماری نیت بالکل صاف ہو، بالکل کلیئر ہو، اور ہم جو مشکلات ہیں، جو جتنی بھی مشکلات ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو نکال دیتا ہے، اور جو راستے ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو بھی اس کی مشکلات ہوں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ صرف انسان کی نیت ہو کہ میں نے اس پرابلم سے، اس مشکل سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو نکالنا ہے، بجائے کہ ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اسے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، اس نے میری ہیلپ نہیں کی۔ تو اس سے بجائے ٹائم ضائع کرنے سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں خود ہی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ضرور انسان کے لیے جو اسباب پیدا کرتے ہیں، سارے جو اسباب ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ انسانوں کی ہیلپ کرتے ہیں، انسانوں کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اگر انسان کی نیت بالکل یہ ہو کہ اس نے مصیبت سے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر گئے تھے، ان کو گرا دیا، ان کو جو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے اور ایک قافلے کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ تو یہ ہمیں اس کے اوپر خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری خود لینی چاہیے، اور دوسروں کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے، یا کسی دوسرے کو اس کا یعنی کہ ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جو اس کی اپنی غلطی ہے اس کو خود ایکسیپٹ کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔